بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں پروفیسر افتخار بٹ۔ ویلکم ٹو لرننگ مینجمنٹ سسٹم۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم نے کمپیوٹر سائنسز پارٹ 1 کے لیکچر نمبر 10 کو ڈسکس کرنا ہے۔ گزشتہ لیکچر میں ہم چیپٹر نمبر 1 کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ آج ہم نے انشاءاللہ چیپٹر نمبر 2 شروع کرنا ہے، جو کہ انفارمیشن نیٹ ورکس کے حوالے سے ہے۔ تو میں آپ کو یہاں پہلے چیپٹر کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ یہ امپورٹنٹ اس حوالے سے ہے کہ اس میں آپ نے نیٹ ورک کے بارے میں سیکھنا ہے۔ نیٹ ورک کیا ہوتے ہیں، نیٹ ورک کس طرح سے کام کرتے ہیں، ڈیٹا کس طرح سے ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر پہ کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے، نیٹ ورک کتنی قسم کے ہوتے ہیں، نیٹ ورک کس طرح سے اسٹیبلش کیا جاتا ہے، اور خاص طور پہ انٹرنیٹ کے بارے میں بھی ہے، چونکہ انٹرنیٹ بھی ایک نیٹ ورک ہوتا ہے۔ تو انٹرنیٹ کیسے کام کرتا ہے، کس طرح سے اس کو اسٹیبلش کیا گیا، اور اسپیشلی نیٹ ورک میں موجود جو پروٹوکولز ہیں وہ کس طرح سے یوزر کے انفارمیشن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ورک گروپ کے بارے میں۔ ورک گروپ کس کو کہتے ہیں؟ بڑی سمپل سی ڈیفینیشن ہے کہ جب بہت سارے لوگ مل کر یا کچھ لوگ مل کر ایک پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہے ہوں تو اس کو ورک گروپ کہا جاتا ہے۔ گروپ آف پرسنز ورکنگ ٹوگیدر آن دا سیم پروجیکٹ از کالڈ ورک گروپ۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک ٹاسک پرفارم کرنے کے لیے بہت سارے لوگ مل کر کام کر رہے ہوں تو اس کو ورک گروپ کا نام دیا جاتا ہے۔ وہ ٹاسک کوئی بھی ہو سکتا ہے، چاہے وہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کا ہے یا کوئی بھی ایسا ٹاسک جو کسی ورکنگ انوائرمنٹ میں بیٹھ کے بہت سارے لوگ مل کر پرفارم کر رہے ہوں، تو جو گروپ آف پرسنز ہے اس کو ہم ورک گروپ کا نام دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہے ورک گروپ کمپیوٹنگ۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جب بہت سارے یوزرز یا لوگ مل کر ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہوں، لیکن اس کام کو پرفارم کرنے کے لیے وہ کمپیوٹرز اور ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم کو یوز کریں، یعنی نیٹ ورک کی شکل میں کمپیوٹرز کو یوز کرتے ہوئے انفارمیشن کو شیئر کریں، تو اسے ورک گروپ کمپیوٹنگ کہا جائے گا۔ یعنی فرق یہ ہے کہ اب لوگ کام تو کر رہے ہیں ایک ہی پروجیکٹ پہ آپس میں مل کر، لیکن اب وہ کمپیوٹر کے تھرو اور ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم کے تھرو آپس میں کام کر رہے ہیں ایک ہی پروجیکٹ کے اوپر۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ڈائیگرام میں واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ مل کر ایک ہی پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں، لیکن اب یہ کمپیوٹرز کو یوز کر رہے ہیں اور کمپیوٹرز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، ایک نیٹ ورک کی شکل میں ہے۔ اس کو کولیبریٹو کمپیوٹنگ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں جتنے بھی یوزرز کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک نیٹ ورک کی شکل میں کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کا بینیفٹ ان کو یہ ملتا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں، کنسلٹ کرتے ہیں اور انفارمیشن کو شیئر کر لیتے ہیں۔ یعنی اگر اس ٹیم میں موجود ممبرز کو ایک دوسرے کی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے، ایک دوسرے سے کوئی کنسلٹنسی چاہیے ہوتی ہے، یا ان کو انفارمیشن ریکوائرڈ ہوتی ہے، تو آپس میں وہ ایک دوسرے کو کوآپ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی ہیلپ بھی کرتے ہیں۔ اس میں ایریا کا کوئی متعین نہیں ہوتا، جو جتنے بھی ٹیم کے ممبرز ہیں وہ سب ایک جگہ پر بیٹھ کر بھی کام کر سکتے ہیں، اور وہ ڈفرینٹ لوکیشنز پر بھی بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں۔ اب میں اگزامپل دیتا ہوں، جیسے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کا کام ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جتنے بھی ڈیولپرز، انالسٹ اور سافٹ ویئر انجینئرز ہیں وہ ایک ہی آفس میں بیٹھ کے کام کر رہے ہوں، ڈفرینٹ رومز میں بیٹھے ہوئے، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ٹیم کے ممبرز ہیں وہ ڈفرینٹ لوکیشنز پہ بیٹھے ہوئے اپنے اپنے حصے کا ٹاسک پرفارم کر رہے ہیں، لیکن سب کے سب ایک ہی پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کمپیوٹرز کو یوز کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ سارے کے سارے کمپیوٹرز کسی نہ کسی ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم کے تھرو آپس میں لنک کیے جاتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کی ہیلپ کی جا سکے۔ تو یہ تھا ورک گروپ کمپیوٹنگ۔ اب اس ٹاسک کو پرفارم کرنے کے لیے جس سافٹ ویئر کو یوز کیا جاتا ہے وہ کہلاتا ہے گروپ ویئر۔ یہ میں سافٹ ویئر کا نام نہیں بتا رہا ہوں، یہ سافٹ ویئر کی ایک ٹائپ ہوتی ہے جو خاص طور پہ ورک گروپ کمپیوٹنگ میں استعمال کیا جاتا ہے، تاکہ وہ جو یوزرز اس ورک گروپ میں کام کر رہے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر سکیں۔
اب نیکسٹ ٹاپک ہے ای میل. ای میل کے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں, اٹس شارٹ فار دا الیکٹرانک میل. آج کل آپ اس کو یوز بھی کر رہے ہوں گے. اگر آپ نے انفارمیشن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرنا ہے, کوئی میسج آپ نے سینڈ کرنا ہے, تو انٹرنیٹ کی اس سروس کو یوز کیا جا سکتا ہے. ای میل کے ذریعے میسج ڈائریکٹ ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر پہ سینڈ بھی کیا جا سکتا ہے, ریسیو بھی کیا جا سکتا ہے. اب وہ کمپیوٹر چاہے وائرڈ کنیکشن کے تھرو آپس میں کنیکٹ ہیں یا وہ وائرلیس نیٹ ورک کے تھرو آپس میں کنیکٹ ہیں. جن اسپیشلائزڈ ویب سائٹس کے تھرو یہ فیسلٹی ہمیں ملتی ہے انہیں ای میل سرورز کہا جاتا ہے. جیسے کچھ لوگ ای میل سینڈنگ اور ریسیونگ کے لیے یاہو کا اکاؤنٹ یوز کرتے ہیں, کچھ لوگ ہاٹ میل کو یوز کرتے ہیں, اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جی میل کا استعمال بھی کرتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے ای میل سرورز کہلاتے ہیں, جن کی مدد سے جو یوزرز ہوتے ہیں وہ اپنے میسج کو سینڈ یا ریسیو کر سکتے ہیں. اب دیکھتے یہ ہیں کہ ای میل کے کیا کیا بینیفٹس ہوتے ہیں. اسٹوڈنٹس, جیسا آپ کو پتہ ہے کہ ای میل کے لیے کسی خاص ڈسٹینس یا ایریا کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں جہاں پہ انٹرنیٹ کی سروسز ہوں وہاں پر اپنا میسج 1 سیکنڈ میں یا منٹس کے اندر پہنچا سکتے ہیں. تو ود ان دا سیکنڈز اور ود ان دا منٹس آپ کا میسج ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہوتا ہے. اور ای میل بڑا کاسٹ افیکٹو کمیونیکیشن ہے. مطلب اس میں آپ کو بہت زیادہ کاسٹ بیئر نہیں کرنی پڑتی, اور آپ بڑی آسانی کے ساتھ لو کاسٹ میں, بہت کم کاسٹ میں اپنے فرینڈس کے ساتھ, اپنے کولیگس کے ساتھ یا اپنے بزنس ایسوسیٹس کے ساتھ جو ہے وہ کمیونیکیشن کر لیتے ہیں. اس کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اگر فرض کریں آپ کو کوئی ای میل ملتی ہے یا آپ نے جس کو ای میل سینڈ کی ہے, اور اگر وہ کمپیوٹر پہ کام کر رہا ہے تو آپ کی ای میل کی ارائیول سے اس کے کام میں کوئی انٹرپشن نہیں ہوگی. یا آپ کو کسی نے ای میل بھیجی اور آپ اس وقت کمپیوٹر پہ کام میں مصروف ہیں تو ای میل کی ارائیول آپ کے کام کو ڈسٹرب نہیں کرتی. اگر یوزر کا کمپیوٹر آف بھی ہے تو پھر بھی اس کو ای میل مل جاتی ہے, کیونکہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب آپ کسی بھی شخص کو یا کسی کو بھی ای میل بھیجتے ہیں تو وہ اس کے کمپیوٹر پہ ڈائریکٹ نہیں جاتی, بلکہ پہلے ای میل سرور کے پاس آتی ہے, اور پھر جب وہ یوزر جس کو آپ نے ای میل سینڈ کی ہوتی ہے وہ جب سرور کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے تب اس کے کمپیوٹر پہ وہ ای میل آتی ہے اور پھر اس کو وہ دیکھ سکتا ہے. اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کو جتنی مرتبہ چاہیں ای میل کو آپ پڑھ سکتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے ای میل سینڈ کیا اور ایک دفعہ ای میل پڑھی گئی تو اس کے بعد ای میل باکس سے یا ان باکس سے ختم ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہوتا. ای میلز ہمارے لیے انونیمس نہیں ہوتی, مطلب ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ کس شخص نے یا کس ادارے نے ہمیں ای میل بھیجی ہے, کیونکہ ای میل کے ساتھ بھیجنے والے کا ای میل ایڈریس بھی ہوتا ہے, جس سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ای میل کا اوریجنیٹر کون ہے, کس ادارے نے یا کس شخص نے ہمیں وہ ای میل بھیجی ہے. تو یہ اس کے کچھ بینیفٹس تھے. اب دیکھتے ہیں انٹرنیٹ. اسٹوڈنٹس, پہلی بات یاد رکھیے گا, یہ جو لفظ انٹرنیٹ ہے یہ 2 الفاظ سے مل کر بنا ہے, ایک ہے انٹر اور دوسرا ہے نیٹ. انٹر کا لفظ انٹر کنیکٹڈ سے لیا گیا ہے اور نیٹ کا مطلب ہوتا ہے نیٹ ورک, تو اس کا فل فارم بنتا ہے انٹر کنیکٹڈ نیٹ ورک. آج کل ہر کوئی انٹرنیٹ کو یوز کرتا ہے, تقریباً ہر کسی کو انٹرنیٹ کے بارے میں پتہ ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ بھی ایک نیٹ ورک ہے جس میں بہت سارے کمپیوٹرز آپس میں کنیکٹڈ ہیں اور انفارمیشن کو شیئر کرتے ہیں. انٹرنیٹ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ ایرینا ہے جہاں سے ہمیں انفارمیشن ملتی ہے کسی بھی چیز کے بارے میں, چاہے وہ بکس سے ریلیٹڈ ہو, میگزین سے ریلیٹڈ ہو, کسی بھی انسائکلوپیڈیا سے ریلیٹڈ ہو, یا کوئی بھی مٹیریل جو ہمیں انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہو وہاں پہ انفارمیشن لی جا سکتی ہے اس ٹاپک کے بارے میں. یہ ایک سپر ہائی وے یا ایک اوشن آف دا انفارمیشن کہلاتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ انٹرنیٹ کوئی ریئل اینٹی یا کوئی جگہ یا کوئی بلڈنگ کا نام نہیں ہے, بلکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا یہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے
جس میں ملینز اینڈ بلینز آف دا کمپیوٹرز آپس میں کنیکٹڈ ہیں. وہ لوگوں کے گھر میں یوز ہونے والے کمپیوٹرز بھی ہیں, آفیسز میں یوز ہونے والے کمپیوٹرز بھی ہیں, انڈسٹریز میں یوز ہونے والے کمپیوٹرز بھی ہیں, گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں, بزنسز میں یوز ہونے والے. تو اس طرح پوری دنیا میں بہت سارے کمپیوٹرز کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک بنا ہوا ہے جس کو ہم انٹرنیٹ کہتے ہیں. انٹرنیٹ یہ فیسلٹی ہمیں پرووائڈ کرتا ہے کہ اس کی مدد سے ہم اپنا ڈیٹا شیئر کر سکتے ہیں, فائل شیئر کر سکتے ہیں, میسیجز وغیرہ شیئر کر سکتے ہیں, انفارمیشن شیئر کر سکتے ہیں. اور جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ یہ ایک اوشن آف دا انفارمیشن ہے, یعنی آپ کو کسی بھی چیز کے بارے میں انفارمیشن ریکوائرڈ ہے تو آپ اگر وہ انفارمیشن انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے, اور تقریباً ہر ٹاپک کے بارے میں انفارمیشن اویلیبل ہوتی ہے, تو آپ انٹرنیٹ سے وہ انفارمیشن لے سکتے ہیں. اب دیکھتے یہ ہیں کہ اس نیٹ ورک کو یعنی انٹرنیٹ کو کس طرح سے بنایا گیا, یعنی برتھ آف انٹرنیٹ کیا ہے. 1969 میں یو ایس ڈیفنس ڈپارٹمنٹ ڈارپا نے ایک نیٹ ورک اسٹیبلش کیا تھا آرپا نیٹ کے نام سے, یعنی ایڈوانسڈ ریسرچ پروجیکٹ ایجنسی نیٹ ورک. یہی اصل میں انٹرنیٹ کا بیسک اوریجن ہے. اس نیٹ ورک کو بنانے کے دو پرپزز تھے, دو مقاصد تھے. پہلا مقصد یہ تھا کہ وہ سائنٹسٹ یا ریسرچرز جو دور دراز علاقوں میں مختلف جگہوں پہ بیٹھے ہوئے اپنا ٹاسک پرفارم کر رہے ہیں, ان کے درمیان انفارمیشن ایکسچینج کی جا سکے. یعنی جو سائنٹسٹ امریکہ میں ڈفرینٹ اسٹیٹس میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے درمیان یا جو ریسرچرز ہیں جو کسی نہ کسی چیز کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں, ان کے درمیان انفارمیشن ایکسچینج کی جا سکے. اور دوسرا اس کا پرپز یہ تھا کہ ایسا نیٹ ورک ہو جو اتنا ڈیوریبل اور اتنا ریلائبل ہو کہ وار ٹائمز میں بھی انفارمیشن ایکسچینجنگ کا جو سلسلہ ہے وہ رکے نہ. یعنی کوئی اگر ڈیزاسٹر اٹیک بھی ہوتا ہے, کوئی وار یا اس طرح کا بھی معاملہ ہوتا ہے, تو تب بھی یہ نیٹ ورک اپنا کام کرتا رہے. ان دو پرپزز کے لیے, ان دو گولز کو اچیو کرنے کے لیے 1969 میں آرپا نیٹ کے نام سے نیٹ ورک ڈیولپ کیا تھا یو ایس ڈیفنس ڈپارٹمنٹ ڈارپا نے. شروع میں یہ 4 ہوسٹ کمپیوٹر پر مشتمل تھا, یعنی انیشلی 4 مین کمپیوٹر لگائے گئے تھے. ہوسٹ کمپیوٹر ہم اس مین کمپیوٹر کو کہتے ہیں جس میں انفارمیشن موجود ہوتی ہے, اور باقی کمپیوٹرز مین کمپیوٹر سے کنیکٹ کر کے وہاں سے انفارمیشن اچیو کرتے ہیں, وہاں سے انفارمیشن لیتے ہیں. تو شروع میں ان 4 مین کمپیوٹرز کو یوز کرتے ہوئے یہ نیٹ ورک اسٹیبلش کیا گیا تھا. بعد میں 70s 80s میں, اور خاص طور پہ کہا جاتا ہے کہ 1985 میں ایک اور ادارہ نیشنل سائنس فاؤنڈیشن NSF نے اپنا نیٹ ورک اسٹیبلش کیا 5 سپر کمپیوٹرز کے ساتھ. جب یہ دیکھا گیا کہ نیٹ ورک کے ذریعے انفارمیشن ایکسچینج ہوتی ہے, تو NSF یعنی نیشنل سائنس فاؤنڈیشن نے بھی 5 سپر کمپیوٹرز کے ساتھ ایک نیٹ ورک اسٹیبلش کیا, اور ریسرچرز کے لیے یہ کام آسان کیا کہ وہ اپنی انفارمیشن کو ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کر سکتے ہیں. یعنی وہ جو بنیاد 1969 میں آرپا نیٹ کی شکل میں رکھی گئی تھی, اس کو آگے بڑھاتے ہوئے NSF نے اپنا ایک نیٹ ورک اسٹیبلش کیا. اس دوران اور بھی بہت سارے نیٹ ورکس بنتے گئے, اسٹیبلش ہوتے گئے. ڈفرینٹ آرگنائزیشنز نے نیٹ ورکنگ شروع کی, کمپیوٹرز کو آپس میں کنیکٹ کرنے کا سلسلہ شروع کیا گیا, اور چھوٹے چھوٹے نیٹ ورک کی شکل میں بہت سارے نیٹ ورکس اس دور میں اویلیبل تھے. پھر ایک سٹیپ اٹھایا گیا, اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ 1989 میں تمام جو نیٹ ورک سے وہ ابنڈن ہو گئے, اور ان سب کو ایک ہی نیٹ ورک پہ کے ساتھ مرج کیا گیا, اور وہ نیٹ ورک تھا NSF نیٹ. یعنی تمام نیٹ ورکس کو ملا کر ایک ہی بڑا نیٹ ورک بنا دیا گیا, اور وہ تھا NSF نیٹ, اور یہ کام کیا گیا تھا 1989 میں. میں آپ کو بتا دوں کہ آرپا نیٹ US ڈیفنس ڈپارٹمنٹ نے
ملٹری یوز کے لیے بنایا تھا. تو اس 1989 میں جتنے بھی نیٹ ورک بنے تھے جو ملٹری یوز کے لیے تھے ان سب کو ختم کر دیا گیا, اور وہ باقی بھی جتنے چھوٹے چھوٹے نیٹ ورکس یہاں پہ بنے تھے ان سب کو ایک ہی نیٹ ورک کے ساتھ ملا دیا گیا. یہ کام ہوا 1989 میں, اور کہا جاتا ہے کہ یہی اصل میں انٹرنیٹ کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا, اور یہیں سے اس کو انٹرنیٹ کا نام دے دیا گیا. اور 1990 میں اس نیٹ ورک کو باقاعدہ طور پہ انٹرنیٹ کا نام دیا گیا, اور اس 1990 سے لے کے اب تک انٹرنیٹ جو ہے وہ سول پرسنس کے لیے, عام لوگوں کے لیے انفارمیشن شیئرنگ کر رہا ہے. تو یہ اس کی ایک بریف سی ہسٹری تھی کہ انٹرنیٹ کس طرح سے شروع کیا گیا اور کن کن سن میں, کون کون سے ایئرز میں کون کون سے اداروں نے نیٹ ورک بنائے, اور باقاعدہ طور پہ انٹرنیٹ کو جنرل پبلک کے لیے کب جو ہے وہ لانچ کیا گیا. تو اسٹوڈنٹس آج کا چیپٹر نمبر 2 کا ہمارا یہ پہلا ٹاپک تھا, ورک گروپ کیا ہوتا ہے, ورک گروپ کمپیوٹنگ کسے کہتے ہیں, ای میل کیا ہوتی ہے, اس کے بینیفٹس, انٹرنیٹ اور کیسے انٹرنیٹ کو سٹارٹ کیا گیا. انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ دوبارہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.